کبھی وقت کے تخت پر بیٹھے بادشاہوں نے دیکھا ہوگا کہ تاریخ اپنے آپ کو ایک مرد مجاہد کے سامنے جھکا رہی ہے۔ وہ مرد جس کے سامنے دشمنوں کے دل کانپنے لگتے تھے، وہ سپہ سالار جس نے کبھی شکست نہ دیکھی، وہ جانباز جسے نبی پاک علیہ السلام نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا کیا۔ یہ کہانی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت قریش کے نامور خاندان بنو مخزومہ میں ہوئی۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ مکہ کے سرداروں میں سے تھے۔ دولت، رعب، دبدبہ سب کچھ تھا۔ خالد بچپن سے ہی شجاعت، بہادری، گھوڑے سواری، نیزے بازی اور تلوار کے کمال فن میں یکتا تھے۔ جب مکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو خالد بن ولید اس وقت اسلام کے سخت مخالفین میں سے تھے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر کے آپ نے پلٹ دیا تھا جنگ کا نقشہ۔ دل جب حق کی طرف مائل ہو تو اللہ خود راہ کھول دیتا ہے۔ غزوہ احد اور خندق کے بعد خالد کے دل میں ایک خلشہ رہ گئی تھی۔ جب مکہ فتح ہوا اور نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق، عدل اور سچائی دیکھتے گئے تو دل بدلنے لگا۔ بالآخر 8 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو دیکھ کر فرمایا، خالد میں جانتا تھا ایک دن اللہ تمہیں ہدایت ضرور دے گا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کر دکھایا جو صدیوں میں کوئی نہ کر سکا۔ جنگ موتا یہ جنگ تھی رومیوں سے۔ 3 سپہ سالار شہید ہوئے۔ پھر پرچم خالد کے ہاتھوں میں آیا اور دشمنوں کے سمندر میں بھی انہوں نے مسلمانوں کو بچا لیا۔ یہاں آپ کو ملا سیف اللہ کا لقب۔ فتح مکہ کے بعد یرموک کی جنگ، یہ وہ دن تھا جب 1,00,000 رومی فوج کے مقابلے میں 40,000 مسلمان تھے، اور خالد کی حکومت، بہادری اور یقین نے تاریخ بدل دی۔ عراق و شام کی فتوحات، خالد نے ایران کے بادشاہوں کے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ شام، دمشق، حماس، بصرہ، ہر دروازہ کھلا اسلام کے لیے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا، خالد ٹوٹ گئے۔ کہا کرتے، میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی صحبت پائی۔ خالد بن ولید کی زندگی بھر کی خواہش یہ تھی کہ میں میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں، لیکن قدرت نے ان کے لیے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ جب آپ بستر پر لیٹے تھے، تڑپتے ہوئے فرمایا، جنگوں میں میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر زخم نہ ہو، پھر بھی میں بستر پر مر رہا ہوں۔ یہ بزدلوں کی موت ہے، کاش میں شہید ہوتا۔ اس دن ایک سپاہی رو رہا تھا۔ خالد نے کہا،
نہ رو میرے بیٹے، اللہ نے میری تلوار سے اسلام کو عزت دی، شاید اس لیے مجھے دنیا میں ذرا اور جینا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 ہجری میں حماس شام میں وفات پائی۔ آپ کی قبر آج بھی وہاں موجود ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک تاریخ زندہ ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تلواروں کی طرح چمکتا رہے گا۔ اے نوجوانوں، اے امت کے سپاہیوں، کیا تم میں کوئی خالد بن ولید بننے کو تیار ہے؟ کیا تمہاری تلوار صرف کھیلوں میں نکلتی ہے یا دین کے لیے بھی؟ اٹھو، تاریخ تمہاری منتظر ہے۔ یہ تھی داستان سیف اللہ فاتح یرموک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل المعزو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ پہنچتی رہے ایسی ایمان افروز کہانیاں۔